اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان سب حضرات کی پسندیدہ چیزوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پہلی چیز جو بیان فرمائی، توجہ کرنا، وہ ہے خدمت الضیف، مہمان کی خدمت کرنا۔ یعنی کوئی تمہارے گھر ملنے آ جائے، خواہ وہ رشتہ دار ہے، خواہ وہ دوست ہے، خواہ وہ کوئی اور ہے، مہمان ہے، اس مہمان کی خدمت کرنا، خاطر تواضع کرنا، فرمایا یہ مجھے بڑا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ آج ہماری حالت اسی بات کو مد نظر رکھ کر اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دوست ملے، وہ یہاں فیصل آباد شہر میں رہتے تھے، پھر وہ گاؤں میں چلے گئے، اور گاؤں بھی ایسا کہ وہاں پر آسانی کے ساتھ سواری میں جانا بھی مشکل ہے۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ یار آپ تو شہر میں تھے، شہر چھوڑ کے گاؤں چلے گئے۔ تو اس نے مجھے جواب یہ دیا، قاری صاحب یہاں کوئی نہ کوئی گھر آیا رہتا تھا، کبھی چاچو آ گئے، ماموں آ گئے، خالو آ گئے، فلاں آ گئے، فلاں آ گئے۔ اب وہاں گھر جا کے بیٹھ کے گاؤں میں وہاں کوئی بھی نہیں آتا۔ یعنی آج کا مسلمان یہاں تک چلا گیا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی آئے تو اس کو وہ اچھا ہی سمجھتا۔ اور یاد رکھیں، یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے کہ مہمان کو دیکھ کے غصے آنا یا مہمان کو دیکھ کر چڑھنا۔ مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، توجہ کریں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو اللہ کے محبوب یہ فرما رہے ہیں فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کا احترام کرے، مہمان کی عزت کرے۔ احادیث میں یہاں تک اس بات کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جب مہمان تمہارے گھر میں آئے، 3 دن اس کے لیے آپ اچھے اچھے کھانے بناؤ، لیکن اپنی ہمت کے مطابق۔ اگر آپ کے اندر اعلیٰ درجہ کے کھانے کا اہتمام ہے وہ کریں، اگر نہیں ہے، جو آپ کی ہمت ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ روٹین سے ہٹ کر، عادت سے ہٹ کر مہمان کے لیے اچھے کھانے بنائیں۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 3 دن کے بعد پھر فرمایا کہ آپ روٹین میں جیسے آپ گھر میں گزارا کرتے ہیں ویسا کریں۔ ادھر مہمان کو بھی کہا گیا کہ 3 دن کے بعد اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر وہاں ٹھہرو، بغیر مجبوری کے اب وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں اب تو خیر کم ہو گیا ہے، مہنگائی نے سب کی کمر توڑی ہوئی ہے، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا بہت زیادہ۔ وہ جی گرمی کی چھٹیاں آ رہی ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ماموں کے گھر جا رہے ہیں، ہم پھپھو کے گھر جا رہے ہیں، ہم خالو کے گھر جا رہے ہیں ان کا کباڑہ کرنے۔ اور اللہ کے بندو اپنے گھر رہو، جاؤ جا کے 2 دن جا کے مل کے آ جاؤ۔ ذرا سمجھے میری بات کو، محرم جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے تو عورت کا پردہ نہیں ہے، لیکن غیر محرم سے تو پردہ ہوتا ہے۔ اب جب جوان بچے، جوان بچیاں اور غیر محرم ہیں، آپس میں کزن ہیں، رشتہ دار ہیں، اور کسی گھر میں اکٹھی ہو گئی ہیں،
بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، جوان ہیں، اور آج کل تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم نے گھروں میں LCD لگائی ہوئی ہیں، کیبل کے کنیکشن دیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ لڑکے کیا کچھ دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ گار تھے۔ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، یہ جبرائیل کی اولاد ہے، یہ فرشتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب کوئی چند چڑھ جاتا ہے پنجابی کے اندر، دونوں دوڑ جاتے ہیں، پھر روتے ہیں، اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہونا ہی تھا۔ جب ہم نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، شریعت نے اگر کسی چیز پہ پابندی لگائی ہے، اس کو کہا جاتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حد بندیاں ہیں، اگر ہم ان کو توڑیں گے تو اس نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حد بندیوں کو پورا کریں گے، اس میں انسان کے لیے راحت ہی راحت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، بیٹی کے گھر گئے، اماں حفصہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، عمر فاروق کی بیٹی ہیں۔ گھر گئے تو دیکھا بیٹی اکیلی گھر میں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے آئے۔ جب باہر تشریف لائے، آگے باہر دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ کوئی ساتھی گزرے، انہوں نے کہا حضرت آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ اندر حفصہ اکیلی ہے۔ اور حفصہ کون تھی؟ آپ کی بیٹی، اور انسان بھی عمر، جس کے بارے میں پیغمبر کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر فاروق آتے۔ فرمایا کہ میرے گھر میں اندر بیٹی اکیلی ہے، اس لیے باہر بیٹھا ہوں۔ انسان حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ صرف ہمیں سمجھا رہے تھے۔ اس قدر آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے اپنی حفاظت کا، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کا۔ اور آج ہم ایک گھر کے اندر لڑکا لڑکی دونوں نامحرم ہوتے ہیں اور ان کو چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں بازار میں۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ دونوں فرشتے ہیں۔ خدا کا خوف کھائیں اپنے اوپر، اپنی اولاد پر۔ جو ماں باپ اس طرح کرتے ہیں، سچ یہ ہے وہ اولاد کے خیر خواہ نہیں ہے، ان کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے۔ ورنہ کون باپ ہے جو اولاد کے پاس بچھو چھوڑ کے چلا جائے، جو اولاد کے پاس سانپ چھوڑ کے چلا جائے؟ سانپ اور بچھو سے وہ نقصان نہیں ہوگا جو اس طرح غیر محرم لڑکا لڑکی جمع ہونے سے نقصان ہوتا ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال مہمان کا احترام، مہمان کی عزت، مہمان کی خاطر تواضع، مہمان کی میزبانی، مہمان کی خاطر مدارات، یہ اس کا حق ہے، اور یہ اسلام کا مجھے بھی حکم ہے، آپ کو بھی حکم ہے۔ جو مسلمان ہے اس کو اللہ کے نبی کا یہ فرمان یاد کرنا چاہیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے، مہمان کی عزت کرے، مہمان کی قدر کرے۔ یہ مہمان تیرے گھر میں اللہ نے بھیجا ہے، آج تو اس کو خوش کرے گا، در حقیقت تو نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے نبی کو راضی کیا، کیونکہ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے تو نے مہمان کو خوش کیا ہے۔ اگر شریعت کا یہ حکم نہ ہوتا تو پھر انسان جیسا مرضی برتاؤ اختیار کرتا۔ آج اس دور میں غیر مسلموں کے اندر، کفار کے اندر یہ چیز ختم ہو چکی ہے کہ مہمان کو گھر رکھیں، 2 دن 4 دن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کی یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم کسی ملک میں گئے، غالباً آسٹریلیا برطانیہ کے بھی، اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہاں جب میں ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا آپ کے پاس یہاں رہنے کے لیے کتنے پیسے ہیں؟ یعنی آپ نے 7 دن یہاں ٹھہرنا ہے، 7 دن کے بعد آپ کی فلائٹ ہے، تو 7
7 دن میں کتنا خرچہ آپ کے پاس ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس تو $50 ہے۔ انہوں نے کہا اس میں آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں آپ اس بات کو چھوڑیں، یہ ٹیلی فون نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کر لیں، یہ میرے دوست ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس نے فوراً جو وہاں عملہ ہوتا ہے ایئرپورٹ پر ٹیلی فون کیا، وہ آدمی نے کہا کہ وہ فلاں صاحب پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا یہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، بس میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ وہ خیر آ گئے۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس وہ $50 ہیں اور یہ پورا ہفتہ گزارنا ہے، یا تو رہائش، کھانا، سارا گاڑی، ٹرانسپورٹ، بڑا مہنگا کام ہے، یہ $50 میں کیا کریں گے؟ توجہ کرنا، وہ جو میزبان تھا وہ پاکستانی تھا اور مومن تھا، صحیح معنوں میں نیک آدمی تھا۔ اس نے ایئرپورٹ کے عملے کو کہا، اس نے کہا کہ آپ $50 کی بات کرتے ہیں، اگر یہ خالی جیب بھی ہمارے پاس آئیں ہم ان کو پورا سال اپنے پاس رکھنے کو تیار ہیں۔ وہ ایئرپورٹ والا بندہ حیران ہو گیا، کیسے رکھیں گے آپ؟ اس نے کہا یہ ہمارے محترم ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، ان سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے، یہ جب تک ہمارے گھر چل رہے ان کے لیے رہائش بھی فری، ٹرانسپورٹ بھی فری، کھانا بھی فری، جو ہمارے بس میں ہوگا ہم ان کے لیے کریں گے۔ وہ کافر جو ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا انگریز، اس کی باتیں سن کے حیران ہو رہا تھا، یہ کون سا نظام ہے؟ اس نے کہا یہی اسلامی نظام ہے، یہی اسلامی تعلیمات ہیں، یہی قرآن و سنت کا خلاصہ ہے، جس کو نہ تم پڑھنے کے لیے تیار ہو نہ سمجھنے کے لیے تیار۔ اس طرح کی تعلیمات آج دنیا میں نہیں ہیں۔ مسلمان کو چاہیے ان چیزوں کو زندہ کرے۔ کبھی مہمان گھر میں آئے اس کو دیکھ کے ماتھے پر وٹ نہ چڑھائے، یہ کیوں میرے گھر آ گیا؟ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہی مدینہ چوک میں گرمی پڑ رہی تھی، غالباً 85-86 کی بات ہے۔ میرا ایک دوست تھا، اس کی وہ نانی تھی، بوڑھی عورت، کہتے ان کو ملتے جائیں۔ میں نے کہا چلو، جون جولائی کا مہینہ، ہم اس کے گھر گئے، وہ بوڑھی عورت بیچاری ملی، سلام دعا ہوئی، بیٹھ گئے، حال احوال ہوا۔ 5-10 منٹ گزرے تو ہم نے کہا چلتے ہیں۔ اس عورت نے کہا آپ کو چائے پلاؤں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے گرمی اتنی، چائے پی کے مرنا ہے۔ کہتا بھائی بس اب نمی جان ہو گیا، پانی پی لیا۔ نہیں کچھ کھا کے جاؤ، سنو بات، کچھ کھا پی کے جاؤ۔ ہم نے کہا بس ٹھیک ہے چلتے ہیں، پانی پی لے۔ نہیں، وہ اندر سے کیک رس اٹھا کے لائے، اچھا چلو یہ تو کھاؤ۔ خیر ہم نے وہ 1-2 کھا لیے۔ میں نے اسے پوچھا بوڑھی عورت سے، میں نے کہا اماں جان آپ اتنا اصرار کیوں کر رہی ہیں، آپ ہمیں مجبور کیوں کر رہی ہیں کھانے پر؟ اس نے عجیب جملہ بولا آ گیا، مجھے ابھی تک یاد ہے، کئی ساتھیوں کو میں سناتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے کسی عالم سے سنا ہے کہ کسی گھر میں 2 مہمان آ رہے تھے اور میزبان کو 3 نظر آ رہے تھے۔ مہمان کتنے تھے؟ بولو 2، اور میزبان کو کتنے نظر آ رہے تھے؟ 3۔ کہتی ہے پھر بعد میں کیا ہوا، جب وہ مہمان واپس جا رہے تھے تو مہمان کتنے تھے؟ 2، نظر کتنے آئے؟ 3۔ اب جب واپس جا رہے تھے تو میزبان کو 4 نظر آ رہے تھے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ خیر میں نے اسی مہمانوں سے پوچھا، مجھے ایک بات بتاتے جاؤ، آپ 2 آدمی ہو لیکن مجھے 3 نظر آ رہے تھے، اب آپ 2 ہو مجھے 4 نظر آ رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے 2 ہم مہمان تھے اور تیسری جو تجھے تیسرا آدمی سایہ نظر آ رہا تھا وہ تیرے گھر اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اور اب ہم جب تجھے 4 نظر آ رہے ہیں، 2 ہم واپس جا رہے ہیں، تیسری اللہ کی رحمت وہ واپس جا رہی ہے، اور چوتھی تیرے گھر کی پریشانیاں ان کو ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ مہمان کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پسندیدہ چیز ہے، فرمایا
کہ میرا دل چاہتا ہے مہمان آتے رہیں، میں ان کی خاطر تواضع کرتا رہوں۔ آج ہم سب نام تو لیتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، 11ویں والا پیر، سارے مانتے ہیں، لیکن ان جیسا بننے کو بھی تیار ہے۔ 500 مہمان ہر روز ان کی دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا تھا، 500۔ ہمارے گھر تو 2 بندے آ جائیں، ہم آگے پتہ نہیں کیسے ٹیبل بنا دیتے ہیں، اور اگر لگاتار آ جائے تو ہم کیا وہ سنائیں گے ان کو؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے یہ کام کر کے دکھایا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دودھ کا پیالہ آیا اللہ کے نبی کے پاس۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے کہا مجھے پیاس ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب دودھ کا پیالہ آیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا مجھے پیاس لگی ہے۔ آپ ابو ہریرہ بات سنو جی، انہیں کو کہا یہ پیالہ لے جاؤ اور ان سب کو یہ پیالے دودھ پانی اپنا پینے کے لیے دو۔ وہ پیالہ لے کر گئے، 1 آدمی 2 3 4 لکھا ہے 80 آدمی تھے، 80 صحابہ نے وہ دودھ کا پیالہ پیا، لیکن دودھ اس میں باقی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا ابو ہریرہ آپ خود اب آپ بھی پیو، انہوں نے بھی پیا، دودھ پھر باقی ہے۔ آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا۔ توجہ کر، آج تیری عقل، آج تیری سوچ، آج تیری فکر پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ جھوٹا پینے سے بیماری لگتی ہے، جھوٹا کھانے سے فلاں ہوتا ہے۔ نبی سے بڑھ کر دنیا میں کون عقل مند آیا ہوگا؟ نبی سے بڑھ کر دنیا میں کون سمجھدار آیا ہوگا؟ نبی سے بڑھ کر دنیا میں کون پاکیزہ اخلاق رکھنے والا آیا ہوگا؟ لیکن وہ صحابہ کو دودھ پلانے کے بعد آمنہ کا لال خود دودھ پی رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور میرا کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں، ان یہودیوں کی باتوں میں نہ آنا، ان عیسائیوں کی باتوں میں نہ آنا، ان ہندوؤں کی باتوں میں نہ آنا۔ اگر تم مسلمان بن کے رہو گے تو تمہیں جھوٹا کھانے میں شفا ملے گی۔ آج ہماری سوچ بدل دی گئی ہے، ہمارے نظریات بدل دیے گئے ہیں، ڈرا دھمکا کر کرونا فلاں فلاں فلاں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اپنے دل میں اللہ پر یقین بناؤ، اللہ پر یقین پیدا کرو، مضبوط کرو کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ نہیں، یہ ہمارا وزیر اعظم عمران خان، اس نے 1 دن پہلے وہ ویکسین کی ہے جس سے کرونا ختم ہوتا ہے، اور اگلے دن اعلان ہو گئی کرونا ہو گیا۔ وہ ظالموں، یا وہ ویکسین غلط ہے یا تمہارا یہ کرونا ہونا غلط ہے۔ تم نے وہ پلاش لیا کہ کرونا ہوگا نہیں، تم نے 1 دن پہلے پی ہے، اب یہ کرونا ہو گیا۔ عوام کو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عوام کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہو؟ خیر، بات اور طرف چلی جائے گی۔ مہمان اگر آپ کے گھر میں اللہ بھیج دے، اس کی خاطر تواضع کرنا سیکھو۔ مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی مدد ذلہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، میاں بیوی آپس میں کسی مسئلے پر انمن ہو گئی، ناراض بھی ہو گئی، ہو جاتی ہے گھروں میں۔ اتفاق یہ ہوا، ادھر وہ آپس میں ناراض ہوئے، ادھر مہمان آ گیا، اس کے خامن کا رشتے اپنا دوست بیلی کوئی۔ اب مہمان بھی بے تکلف دوست، اس نے کہا ہاں بھائی وہ کھانا، میں نے کہا یار شربت بنا کے لیا، پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ اندر گیا، بیگم بیٹھی ہے ناراض ہو کر، وہ اندر گیا، اس نے جامع شریف ڈالا اور 4-5 گلاس بنا کے لے آئے۔ دوست ہے، پانی پی لیا، 2-4 منٹ گزرے، کہتے یار بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ ادھر بیگم ناراض بیٹھی ہے، تندور کوئی بدنزیک ہے نہیں، ہوٹل، پریشان ہوا اب کیا کروں۔ اب گھر سے نکلا، ساتھ والے گھر گیا اور جا کر پڑوسیوں کو کہا میرا مہمان آیا ہے، بیوی کی طبیعت خراب ہے، آپ 4-5 روٹیاں بنا دو۔ انہوں نے کہا بنا دیتے ہیں بھائی جان، آپ 10 منٹ بعد لے جانا آ کر۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لو ساتھیو، آپ کے گھر میں بھی بیویاں ہوں گی، ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن حوصلہ پیدا کرو، اپنے اندر اپنا دل بڑا کرو۔ اگر بیوی
کا مقابلہ کرنا شروع کرو گے گھر اجڑ جائے گا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بیوی ایسی بات کہہ دیتی ہے جو خاوند نہیں سننا چاہتا یا نہیں اس کو پورا کرنا چاہتا، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ آپ اس کو تانے دو، آپ اس کو گالیاں دو، آپ اس کو گھر سے نکالو، یا آپ اس پہ ہاتھ اٹھاؤ، یا آپ اس کو طلاق دے دو۔ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں رکھیں اور ہمیں سبق دیا کہ میں اتنی بیویوں کے باوجود کبھی کسی میں نے بیوی کو تھپڑ نہیں مارا۔ آج تم کیسے مسلمان ہو؟ تم بیوی کو ماں کی گالی، بیوی کو بہن کی گالی، بیوی کو کسی اور چیز کی گالی، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ کے لیے آج کسی کی بیٹی کے لیے سکون کا ذریعہ بنو، کل تمہاری بیٹی کو اللہ سکون عطا کرے گا۔ آج آپ کسی کی بیٹی کو پریشان کرو گے، تانے مارو گے، کسی کی بیٹی کو، تمہاری بیوی ظاہری بات ہے کسی کی بیٹی ہے، آج تم اس کو کچھ برا بھلا کہو گے، کل یہ سب کچھ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ پھر مت رونا چلانا، یہ کیا ہو گیا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بیج ڈالو گے وہی فصل پیدا ہوگی۔ آپ چاول کا بیج ڈالیں گے آپ کو چاول ملیں گے، آپ گندم کا بیج ڈالیں گے آپ کو گندم ملے گی۔ آپ اگر اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، یہ بھول جاؤ کہ آپ کی بیٹی کے لیے پھولوں کے ہار بچھیں گے، آپ کی بیٹی کے لیے وہاں سکون کے ذریعے بنیں گے، وہ مالک دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، خبردار، بیوی کو اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس سے اسی طرح کام لینا ہے۔ اگر اس کو ہم سیدھا کریں گے ٹوٹ جائے گی، گھر اجڑ جائے گا، پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے ناراضگی کے وقت تھوڑا سا صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھو، خامد کو کہا ہے کہ تجھے طلاق کا حق ہے، بیوی کو نہیں کہا کہ تو طلاق دے سکتی ہے۔ ہاں آج کی جو جسم اور نعرے لاتی عورتیں میرا جسم میری مرضی، وہ یہ بکواسات کرتی ہیں جو یہود و ہنود کی ایجنٹ ہیں، ہمارا جسم، ہم طلاق دیں، ہم کچھ کریں۔ شریعت نے مرد کو کہا ہے طلاق مرد دے سکتا ہے، طلاق عورت نہیں دے سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ مرد کے اندر حوصلہ ہے، مرد کے اندر برداشت ہے، مرد کے اندر حلم ہے، مرد کے اندر قوت ہے۔ یہ چیزیں عورت میں نہیں ہوتی، وہ تو منٹ میں گھر برباد کر دے۔ اس لیے تھوڑا سا حوصلے سے انسان کو کام لینا چاہیے۔ کہتے ہیں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جس کے اندر حوصلہ زیادہ ہو، جس کے اندر جو حلم کی صفت ہے وہ زیادہ ہو، یہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ جو چھوٹی سی بات پر آپے سے باہر ہو جائے، بکواسات شروع کر دے، یہ بہادر نہیں، یہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ بات ختم کریں۔ حامد اندر گیا، بیوی ناراض بیٹھی ہے، پڑوسیوں کے گھر چلا گیا، روٹیاں پکا دو، ٹھیک ہے بھائی جان آ جانا۔ 10 منٹ گزرے، توجہ کر، اب وہ خامد روٹی لینے کے لیے باہر نکلا ہے۔ بیوی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کوئی بیوی جو 10 منٹ پہلے ناراض بیٹھی ہے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا چھوڑو، میں ساتھ والے گھر جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہاں سے روٹیاں پک رہی ہیں، مہمان نے کھانا کھانا ہے۔ بیوی ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا آپ ادھر گئے، میں کچن میں کسی کام کے لیے گئی، میں نے دیکھا وہاں سفید ریش بزرگ ہے، اور ہمارے وہ ڈرمی والا جو آٹے والا ڈبہ ہے، ڈرمی کہہ لیں کچھ کہہ لیں، اس میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ سفید ریش ہے، سفید بزرگ ہے، سفید لباس ہے، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اس گھر میں آنے والے مہمان کا کھانا لکھا ہوا تھا، لیکن آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اب وہ کھانا یہاں نہیں دوسرے گھر پک رہا ہے، میں اس کا وہ آٹا یہاں سے اٹھا کر اس گھر میں پہنچا رہا ہوں تاکہ اس کا کھانا وہاں پک رہا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اگر مہمان تیرے گھر آتا ہے وہ اپنا نصیب کھانے آتا ہے، اگر مہمان تیرے گھر آتا ہے وہ اپنا مقدر کھانے آتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، شکر کر رزاق کا، بددل نہ ہو مہمان سے، کھاتا ہے وہ اپنا کھانا تیرے دسترخوان سے۔
آخری بات، صحابی ہیں، مہمان آ گئے، اپنی بیوی سے کہا کھانے کا سامان، اس نے کہا وہ کھانا وہی ہے جو ہم نے کھانا ہے۔ اس نے کہا چلو شام کا ٹائم ہے، کچھ ترتیب سوچتے ہیں، آؤ صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ کہتے ہیں اس صحابی نے بیوی سے کہا یہ شام کا وقت ہو رہا ہے، تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہوں میں، اندھیرا ہو جائے گا، پھر میں باتوں باتوں میں چراغ بجھا دوں گا، تو کھانا لے آنا، یہ مہمان کھانا کھائیں گے، ہم ویسے ہی ساتھ اپنے منہ کو ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ سمجھے یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہوا، کھانا آ گیا، کھانا لگ گیا، مہمان کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ صحابی مہمان کی خاطر، تواضع کی خاطر خود ویسے ہی اپنی حرکت کر رہے ہیں، مہمان یہ سمجھے یہ بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں کھا رہے تھے، صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اگر تمہارے گھر مہمان آ جائے، تیرا دوست آ جائے، تیرا رشتہ دار آ جائے، تیرا کوئی اور عزیز و اقارب میں سے آ جائے، اس کو دیکھ کر ماتھے پر بل نہ چڑھایا کر، وہ اپنا مقدر، اپنا نصیب کھانے آ رہا ہے، تو اس کی خدمت کرے گا، اللہ اس کے بدلے میں تجھے بہت بڑا رزق عطا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔